اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، نام نہاد ریاست اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر آج کل جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، فقط اس جرم میں کہ وہ توحید پرست ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا جرم فقط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہودیوں کی مکاریوں اور ان کی نافرمانیوں کی داستان بہت طویل ہے۔ اس ویڈیو میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو صہیونیت اور یہودیت کی پوری تاریخ کا خلاصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس سے قبل کہ آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایمان افروز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کی فوری اپڈیٹ پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ آئیے محترم ناظرین، سب سے پہلے مسجد اقصا، جس کو بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ مسجد اقصا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان 16 ماہ تک اسی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور بیت الحرام اور مسجد نبوی شریف کے بعد یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور روئے زمین پر حدیث شریف کے مطابق یہ دوسری مسجد ہے، یعنی پہلے مسجد حرام اور پھر اس کے بعد روئے زمین پر یہ دوسری مسجد تھی، جس کے بانی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ مسجد مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جو آج کل یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ سید الانبیاء ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 620 عیسوی میں تشریف لائے معراج شریف کے موقع پر، اور یہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس مسجد کو 961 قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ دجالی فتنوں کے وقت مسلمان یہاں پناہ لیں گے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ عبادت کی نیت سے 3 مساجد کا سفر جائز ہے، جس میں مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصا شامل ہیں۔ بیت المقدس یہ منشر و محشر کا مقام ہے۔ منشر یعنی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر نکلنا، اور محشر یہاں جہاں حساب کتاب کے لیے جمع ہونا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بیت المقدس ہی وہ مقام ہے جہاں منشر و محشر ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی مسجد اقصا کا ذکر آیا ہے، جسے برکت والا مقام فرمایا گیا ہے۔ توحید پرست یعنی موحد مسلمان ہی اس مقام کے، اس مسجد اقصا کے اصل وارث ہیں۔ بیت المقدس ہی کو یورپی زبان میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی جگہ تھی پہلے، جہاں اب مسجد بنا دی گئی ہے، جبکہ ہیکل سلیمانی ان کا اپنا گھڑا ہوا ایک نام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں یا 638 عیسوی میں رومیوں سے بیت المقدس فتح کیا۔ سن 1099 میں صلیبیوں نے القدس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتوبر 1187 میں اسے پھر فتح کیا۔ جب 1948 میں یہ ناجائز ریاست اسرائیل قائم ہوئی، تو اس وقت سے لے کے تاحال جو ہے اسرائیل عرب جنگیں وہ جاری ہیں، 1948 سے لے کے تاحال، کیونکہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی تائید کے ساتھ 14 مئی 1948 کو اپنے قیام کا اعلان کر دیا۔ محترم ناظرین، 1967 میں اسرائیل نے پورے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں مغربی کنارے یعنی ویسٹرن بینک پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1969 میں مسجد اقصا کو نظر آتش کیا گیا۔ آسٹریا کے ایک شخص نے نظر آتش کیا، جس کے بعد مسلمان تھوڑی دیر کے لیے جاگے اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز قائم کی 1969 میں۔ یہ بھی واضح رہے کہ دسمبر 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بھی تسلیم کر لیا۔ اب یہودی مسجد اقصا کی جگہ 3rd ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں ہیں، اور اس کے بعد ان کا پلان گریٹر اسرائیل کا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب قبۃ الصخراء، اس کی تاریخ اور وجہ فضیلت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اسے ڈوم آف راک بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ اکثر لوگ تصاویر دیکھ کر اسے ہی مسجد اقصا سمجھتے ہیں۔ معراج شریف سے اس جگہ کو خاص تعلق ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ڈوم آف راک یعنی قبۃ الصخراء کی جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اموی حکمران عبد الملک بن مروان نے 74 ہجری میں اسے تعمیر کیا۔ اسی مقام پر وہ مقدس پتھر بھی موجود ہے، صخرۃ الشریفہ، جہاں معراج شریف کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، اور اسی پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ محترم ناظرین، آئیے اب دیوار گریہ اور اس کی تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس دیوار کو ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے،
اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دیوار براق کہلاتی ہے، کیونکہ معراج شریف والی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی جگہ پر رکا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ جگہ تعمیر کی تھی، اس کا حصہ ہے۔ یہودی اسے اپنے تباہ شدہ سو کالڈ ہیکل سلیمانی کی یادگار یعنی باقیات سمجھتے ہیں۔ اس کے سامنے رونا گڑگڑانا یہودیوں کی عبادت ہے اور یہ ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2000 سال قبل بھی یہودی یہاں روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اس لیے اسے دیوار گریہ کہا گیا ہے۔ مسلمان اسے مسجد اقصا کا حصہ سمجھتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی اسے مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا ہے۔ یہی دیوار ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے، اور ٹائٹس رومی نے جب 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو یہودیوں کا خیال ہے کہ اس تباہی میں یہ دیوار بچ گئی تھی۔ یہودیوں کے نام نہاد ہیکل سلیمانی کو 586 قبل مسیح میں ایران کے بخت نصر نے مکمل تباہ کر دیا تھا اور 6 لاکھ یہودیوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہیروڈوٹس نے اسے پھر تعمیر کروا دیا۔ پھر 70 عیسوی میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، روم کے بادشاہ ٹائٹس نے بخت نصر سے بھی زیادہ تباہی کی اور ہیکل سلیمانی مکمل تباہ کر دیا۔ یہ ہیکل سلیمانی جو کہ اصل میں مسجد اقصا ہے، یہ 3 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ محترم ناظرین، آج کل کی صورتحال اور اس کے متوقع مستقبل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں صرف چیدہ نکات بیان کیے جائیں گے، امید ہے کہ آپ کا کنسیپٹ اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہودی مسجد اقصا کی جگہ پر اس کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس تھرڈ ٹیمپل میں تابوت سکینہ اور تخت داؤدی رکھیں گے، جس کے اوپر مسیحا کو بٹھائیں گے اور اسے اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ دجال کی زیر قیادت پوری دنیا پر ایک حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر وہ نافذ کریں گے۔ اسرائیلی ربیوں کے مطابق ان کا رابطہ ہے دجال کے ساتھ جو جلد آ رہا ہے۔ انہوں نے یمن بارڈر کے ساتھ سعودی حکومت کے تعاون کے ساتھ نیوم شہر بھی بسا دیا ہے جو دجال کا شہر ہوگا، اور یہ ویژن 2030 کا ایک حصہ ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق اسرائیل اور حماس کی آپس میں شدید جنگ جاری ہے، جس میں 100 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے علاوہ حزب اللہ اور ایران بھی اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہیں۔ ترکی اور روس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، اور بعض اسلامی ممالک اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے اتحاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ کے عین مطابق حالات بالترتیب بن رہے ہیں، جس کے مطابق دجال ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا۔ فوراً اس کے ساتھ 50,000 یہودی بطور فوج اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جس کو تل ابیب سے یعنی اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب سے 16 کلومیٹر دور لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی حد تک معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید مستند اسلامک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں، اور اس چینل کی تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کریم عالم اسلام کی اور خاص طور پہ فلسطینی اور کشمیری مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔